الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت سارے لوگوں کی باتیں، بہت سارے خطباء، بہت سارے مقررین، بہت سارے عام لوگ، ان کی باتیں سن کر کے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کیا نہیں بک دیتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں دوڑ رہی ہیں۔ یہ یقیناً جنگ کا ماحول چل رہا ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ان ظالموں کو، ان یہودیوں کو، ان غاصبوں کو اللہ رب العالمین سخت سزا عطا فرمائے۔ اسی طرح سے جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، چاہے دور سے چاہے قریب سے، اللہ رب العالمین سب کو سزا میں شامل فرمائے۔ لیکن ہم اور آپ کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ دیکھیں دین میں ہمیں کیا ہے، دین میں جذبات میں آ کر کے کچھ بھی بکنے کی یا حد سے تجاوز کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ سب کو یہ لیے معلوم ہے یہ چیز کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ اگر بولنا ہے تو صحیح بات بولو، درست بات بولو، ٹھیک بات بولو۔ اور اگر یہ نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے، تو اسی میں سلامتی ہے کہ بھائی چپ چاپ بیٹھے رہو، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بولو گے اس کا پورا حساب رب العالمین کے یہاں دینا پڑے گا۔ اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے سختی سے تحذیر کی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ کے سے حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں جو چیز گھسیٹ کر کے لے جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ وہ ان کی زبان کی بے لگامی۔ یہ زبان میں کچھ بھی آیا، بک دیا، کہہ دیا، بغیر ذمہ داری کے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر اس کا پروف حاصل کیے ہوئے، بغیر اس کے بارے میں جانکاری علم حاصل کیے ہوئی، کچھ بھی کہہ دیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ آج یہ ہے، یہ حال سننے میں آ رہا ہے۔ عام لوگوں سے سن رہے ہیں، خطیبوں سے سن رہے ہیں، کمنٹس دیکھ رہے ہیں، پوسٹ دیکھ رہے ہیں، اور کسی سے ایسے یوں ہی ڈائریکٹ بھی بات ہوتی ہے لوگوں سے، تو عجیب عجیب باتیں لوگ سناتے ہیں، ایسی چیزیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کا کیا پروف ہے؟ کسی کے اوپر بھی غداری کا الزام لگاتے ہیں کہ فلاں حکمراں غدار ہے، یہ فلاں سے ملے ہوئے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب جہنم کے کندے ہیں، یہ سب غلط ہیں، یہ ویسے ہیں ویسے، ایسی ایسی باتیں لوگ سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور حکمرانوں کو، فلاں ملک کو، عربوں کو خاص طور سے۔ تو یہ جہنم کے کندے بنا چکے ہیں بہت سارے خطیب۔ سوچیں خطیب ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ہم اور آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات بولنے جا رہے ہیں، جو بھی چیز شیئر کرنے جا رہے ہیں، ہم کوئی چیز پوسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے پوری طرح سے ہم تاکید کر لیں کہ ہماری بات اللہ کے ہاں، ہم اس کے جواب دہ ہوں گے اپنی بات پر۔ رب العالمین ساری ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیں گے، ہماری بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہم جو کہنے جا رہے ہیں اس کا ہمارے پاس کیا پروف ہے۔ ہم علم کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ بس جو لوگ کہہ رہے تھے، چینل میں آ رہا تھا، خبریں بتا رہی تھیں، اور یہ سب سارے سماچار والے ایسے ہی کہہ رہے تھے تو ہم نے بھی کہہ دیا۔ یہ سب اتنے جھوٹے ہوتے ہیں چینل والے اور یہ سماچار والے، ان سب چیزوں پر، ان باتوں پر بھروسہ کر کے آدمی بک دے اور وہ بھی شیئر کر دے، وہ بھی کہہ دے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پوائنٹ کا رب العالمین کے پاس حساب دینا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس اچھی بات ہے، بولو، تاکید کر لیا ہے ہم نے، پروف ہے، علم ہے، جانتے ہو کہ یہ صحیح ہے، تب کہو، ورنہ چپ چاپ خاموش رہو۔ نبی علیہ السلام دیکھیں کس طرح سے بیان ہو رہا ہے، جو بھی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر اگر اس کا ایمان ہے، کیونکہ آخرت میں جانا رب العالمین کے پاس حساب دینا، اس کو نبی علیہ السلام خاص طور سے کریں کہ آخرت کے دن پر اگر تمہارا ایمان ہے تو اچھی بات بولو، ورنہ چپ چاپ بیٹھے رہو، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے نہیں کہیں گے تم نے کیوں نہیں بولا، کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تمہیں بولنا ہے جہاں تمہارے پاس کیا ہو، علم ہو، اس کی ضرورت ہو، اور اس کا پروف ہو، اور تم ذمہ دار ہو اس کے، جو بھی بات بندہ کہہ رہا اس کی ذمہ داری اس کو لینی پڑے گی۔ ایسے ہی کوئی بھی بات کہہ دیا، اس کی ذمہ داری نہیں لیا، اور اس کا کوئی اس کے پاس پروف نہیں ہے، ایسے ہی لوگ دیکھیں ہم لوگ چیزوں سے کتنے دور ہیں، سیاست سے دور ہیں، اور فلاں سے دور ہے، فلاں ملک میں معاملہ ہو رہا ہے اور یہیں سے ہم حکم لگا رہے ہیں، فلاں کے اوپر یہ حکم لگا رہے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بس کہاں سے بھائی پتہ چلا؟ فلاں خطیب کہہ رہا تھا، فلاں تقریر میں اپنا ایسے کہہ رہا تھا، ایک صاحب سے کل بات ہوئی تو اس نے بتایا ایک آدمی کا مقرر کا نام لیا کہ فلاں تقریر میں ایسے کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، ایسی ایسی چیزیں لوگ سن کر کے اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، یہ سب صحیح کہا جا رہا ہے۔ کسی کے اوپر بھی غداری کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی کو یہاں تک کہ جہنمی ہونے کا حکم لگاتے ہیں سیدھے سیدھے، کہ یہ سب کیا ہے، جہنم کے کندے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔
آدمی اپنا حساب کرے، اپنا حساب کرے۔ اس فتنے میں پڑھ کر کے ادھر جنگ ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین پریشانی دور فرمائے، اور ادھر لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنی آخرتیں لوگ خراب کر رہے ہیں۔ ایسی سی پوسٹ یوں ہی بس آیا شیئر کر دیا، ان کو ٹھیک لگا، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ٹھیک لگ گیا؟ کہاں سے ٹھیک لگ گیا آپ کو؟ جب تک آپ کے پاس اس کا علم نہ ہو، جانکاری نہ ہو، پروف نہ ہو، آپ شیئر بھی نہ کریں۔ اس کا ذمہ آپ شیئر کریں گے، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، رب العالمین کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنے سختی سے بیان فرمایا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگوں کو اونھے منہ جہنم میں جو چیز لے کر کے جائے گی، ان کی زبان کی بے لگامی، کچھ بھی چیز پر بک دیا، اپنا موقف ظاہر کر دیا۔ ہم اپنے آپ کو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم فلاں ہیں، ہمیں تو کچھ بولنا چاہیے۔ بھائی بولنا ہے تو علم کی روشنی میں بولو، دلیل کی روشنی میں بولو، پورا پروف حاصل کر لو۔ اگر شیور ہو گئے ہو، معاملے کو سمجھتے ہو، پوری طرح سے جانتے ہو، آپ کے پاس جانکاری ہے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہے، آپ بولو، آپ اس کے ذمہ دار ہو۔ اور اگر ذرا بھی شبہ وبا ہے تو چپ چاپ سے خاموش ہو جائے، اسی میں سلامتی ہے۔ بھائی اپنے حرام، اور آپ اپنی سلامتی کی فکر کریں، اپنی سلامتی کی فکر کریں۔ رب العالمین کے ہمیں ساری چیزوں کا حساب دینا ہے۔ ہماری قبر میں کوئی دوسرا نہیں جائے گا، اور نہ ہم کسی اور کے قبر میں جائیں گے۔ اپنے حساب کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم ہیں میرے بھائیو، ہم ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر چیز کی ذمہ داری لیں۔ بات بولنے سے پہلے بات کے ذمہ دار بنیں، شیئر کرنے سے پہلے اس پوسٹ کے آپ کو ذمہ دار بنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی جانکاری لیں، پروف لیں، ورنہ سلامتی اسی میں کہ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ نام وام کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نام کمانے کے ذریعے سے اپنی آخرت مت خراب کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، انسان کیا ہوگا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا اپنی زبان کی بے لگامی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین اپنے سیدھے دین کی ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور کسی غلط تصرف سے، غلط بات کہنے سے، غلط حکم لگانے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ورنہ اگر آدمی نے اسے بے لگامی دکھائی تو ہو سکتا ہے یہی چیز اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائے، سیدھے دین کی ہدایت عطا فرمائے، سیدھے دین پر ثابت قدم فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔